الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ انسان کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس کا علم تب ہوتا ہے جب آپ انسانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، زمین کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، تب حقیقت معلوم ہوتی ہے ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہمارا یہ اشرف المخلوقات کا دعویٰ کس درجہ پر کھلا ہے جس میں حقیقت کا ذرا گرم نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا پڑوس ملک میں، بہت ہی اندورناک واقعہ تھا اور اخبارات میں اس کا مستقل لکھا گیا کہ ایک والد نے، ان کے 4 بیٹے تھے، 20 ایکڑ زمین تھی، 20 ایکڑ اور کچھ زائد زمین تھی۔ انہوں نے 4 بیٹوں میں تقسیم کر دی 5-5 گھنٹے کے حساب سے، اور کچھ جو زمین تھی اس نے بڑے بیٹے کے حوالے کی، بڑے بیٹے کو دے دی۔ اور اس وقت اس زمین کی زیادہ قیمت نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، والد کا تو انتقال ہو گیا، یعنی زندگی میں اس کی تقسیم کی تھی۔ اب وقت گزرتا گیا، اب اس زمین کا بھاؤ بہت بڑھ گیا، سڑک آ گئی، وہاں پر قیمت کروڑوں تک پہنچ گئی۔ اب وہاں حسد چھل کپٹ شروع ہوا۔ بیٹے تو بیٹے پوتے اور بیٹے تک نکل آئے، تلواریں نکل کر آگے آئے اور خون خرابہ ہوا۔ آدھے لوگ مر گئے اور آدھے لوگ جیل کی نظر ہوئے اور پھانسی پر چڑھ گئے۔ پھر گھر میں بیویاں اور بیٹیاں رونے دھونے لگے کہ اس زمین کا کیا کرنا، اس زمین کو لے کر ہم کیا کریں، ہمارے اپنی اولاد اور ہمارے شوہر ہی دنیا میں نہ رہے۔ تو یہ حال ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شریعت اور اسلام سے دور ہیں، یہ ان کی حالت ہوتی ہے۔ عقل حیران رہ جاتی ہے انسان کی اس حالت پر کہ انسان کس درجہ مال کا حریص اور لالچی ہے اور کس درجہ وہ شریعت سے دور ہے۔ ہمدردی، بھائی چارہ، محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے اس درجہ کا حادثہ پیش آیا۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، خون خرابہ ہوا، جنگیں ہوئی زمینوں ہی کی وجہ سے۔ اب انہی زمین کو جب کھودا جاتا ہے تو کتنے تہذیبیں اور سکے اور کیا کیا چیزیں نکل آتی ہیں۔ پرانی زمینوں میں ڈائناسور کے ڈھانچے بھی نکل آئے۔ تو یہ زمین لاکھوں سالوں سے آباد ہے، ہماری اپنی زمین نہیں۔ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں اور آدمی زمین اور زن اور زمین کی وجہ سے آپس میں جھگڑے اور خون خرابہ ہوں، اور پھر انسان دعویٰ کرے اشرف المخلوقات ہونے کا۔ اس واقعے سے کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں جو اس طرح کے واقعات کے لیے سد باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، آدمی زندگی میں اپنی دولت اور جائیداد انصاف اور عدل کے ساتھ تقسیم کرے، ناانصافی نہ کرے۔ یعنی زندگی میں آدمی تقسیم کر رہا ہے، وہ وراثت نہیں، ترکہ کہتے ہیں چھوڑی جانے والی چیز۔ زندگی میں آدمی اگر تقسیم کرتا ہے تو ہبہ ہے، اور ہبہ میں انصاف ضروری ہے۔ اب اس باپ نے بڑے بیٹے کو کچھ زمین زیادہ دے دی، جس کی وجہ سے پورا فتنہ کھڑا ہو گیا اور اتنا بڑا خون خرابہ ہوا، پوری اولاد آپس میں خون خرابہ کر کے لڑ گئی۔ اور مسلمانوں کی اپنی حیثیت، اپنی ان واقعات سے مسلمانوں نے اپنی حالت بتائی، ہم یہ اشرف المخلوقات ہیں، ہم خیر امہ ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی زندگی میں اگر آدمی اپنی پونجی تقسیم کرتا ہے تو وراثت نہیں ہے، بلکہ وہ ہدیہ اور ہبہ اور تحفہ ہے۔ ہبہ اور تحفہ میں برابری ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاس ایسے مسائل ہمارے شہر میں آتے ہیں، ایک بیٹا ذہنی طور پر کمزور ہے تو وہاں پر رعایت دی جاتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہے، خود کما نہیں سکتا، کچھ چیزیں اس کے لیے زائد دے دی، وہ الگ بات ہے بیٹوں کو راضی کر کے۔ لیکن اصل چیز دیکھیے انصاف ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں تصدق علی ابی ببعض مالی،
میرے والد نے کچھ مال مجھے دے دیا. فقال امی، میری ماں نے کہا، میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا لا ارضا، میں یہ پسند نہیں کرتی. تیرے والد نے تجھے دیا ہے، میں یہ پسند نہیں کرتی، یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول کو گواہ بنا دوں، اللہ کے رسول سے شہادت دے دوں، صحیح ہے نہیں؟ تو کہتے ہیں میرے والد چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ جو مجھے دیا ہے انہوں نے اس پر انہیں گواہ بنائے. تو اللہ کے نبی نے کہا افعلت ھذا بولدک کلہم، کہ آپ نے تمام بیٹوں کے ساتھ تم نے یہی معاملہ کیا ہے، تمام بیٹوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا لا، میں نے تمام بیٹوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اور اپنے اولاد میں انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، اس طرح ظلم مت کرو. تو میرے والد واپس میں فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، وہ جو دیا تھا مجھے گفٹ تحفہ، وہ واپس دے دیا. مسلم کی حدیث میں ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بشیر اَلَكَ وَلَدٌ، کیا تمہاری اور کوئی اولاد ہے اس کے علاوہ؟ اس نے کہا ہاں. اقل لہم، کیا تمام اولاد کو تم نے دے دیا ہے؟ وَحَبْتَ مِثْلَ هَذَا، یہ ہدیہ گفٹ تم نے تمام اپنے اولاد کو دے دیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تمام اولاد کو نہیں دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَا تُشْهِدْنِي، مجھے گواہ مت بنانا، میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، ظلم پر، ناانصافی پر میں گواہ بننا نہیں چاہتا. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اس آدمی نے چند مرلے زمین دے دی، اس کی وجہ سے یہ ہوا. اگر انصاف سے کام لیتا تو نہ جانے یہ واقعہ پیش آتا نہ آتا. دوسری چیز دیکھیے، آدمی زندگی میں اپنی پونجی کبھی تقسیم نہ کرے، اس میں بڑی حکمت ہے. اپنی زندگی میں اپنی پونجی کبھی پوری دولت تقسیم نہ کرے. اس طرح کے واقعات ہمارے شہر میں آئے. ایک بڑا سرمایہ دار، بڑا مالدار، اس کی بچیاں ہی بچیاں تھیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، مرد نہیں تھے. اسے خطرہ ہوا کہ میری وراثت بھائی کو جائے گی. اب اس نے زندگی میں پوری تقسیم کر دی، اپنی پوری جائیداد تقسیم کر دی. اور جب آخری وقت آیا اس کے مرنے کا، ہاتھ سے نہیں چل رہا تھا، انگلی نہیں چل رہی تھی، سے نہیں کر پا رہا تھا بیچارہ، انگلی نہیں چل رہی تھی، ہل نہیں رہی تھی، دستخط صحیح نہیں ہو پا رہی تھی. اس نے اپنے یعنی جو داماد تھے، داماد اور بیٹیوں سے کہا میری مدد کیجیے میرے علاج معالجے کے لیے. سب نے کہا ہم دے نہیں سکتے. حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کہ وراثت پوری تقسیم نہ کریں. اگر آپ اپنے اولاد کے ساتھ ہمدردی رکھنا چاہتے ہیں، موت تلک محبت رکھنا چاہتے ہیں، حکمت ہے شریعت کی کہ زندگی میں پوری تقسیم نہ کریں. پچھتایا، رونے لگا وہ آدمی کہ اتنی میری دولت ہو کر کیا فائدہ، کیا کام آئی. مرنے کا وقت میرے علاج معالجے کے لیے کوئی داماد اور کوئی بیٹی کچھ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. حکمت ہے اس میں کہ آدمی زندگی میں کبھی اپنی اولاد، اپنی دولت تقسیم نہ کریں، ورنہ پھر اسے پھر آج دیکھتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جاتا ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے، جامعہ ازہر سے ایک فتویٰ آیا تھا، اور جانتے ہیں جامعہ ازہر پوری دنیا میں علمی طور پر اس کو بڑی فوقیت حاصل ہے. وہاں کے علماء نے لکھا تھا ان توزیع الرجل ترکتہ قبل موتی غیر جائز شرعا، کسی آدمی کا اپنے ترکے کا موت سے پہلے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. وذالک لأن موت المورث شرط اساسی، یعنی وارث کا مرنا ضروری ہے، مرنے سے پہلے تقسیم کرنا یہ کہاں ہے. تحفہ گفٹ الگ چیز ہے. پھر انہوں نے بہت اچھی بات لکھی، وہ کہتے ہیں اذا وزع الرجل ترکته قبل موتی، اگر کوئی آدمی اپنی دولت زندگی سے پہلے اپنا ترکہ تقسیم کرے گا، قد یأخذ الورثة الترکة كلها، اس کے وارث پوری اس کی ورثہ، پورا مال اس کا لے لے گی، پورا ورثہ لے لے گی. ثم یترکو، اس طرح کے حادثات آتے ہیں، پھر اسے لاوارث چھوڑ دے گی. ثم یترکو صاحب المال بلا رعایت ولا مأوى، نہ اسے ٹھکانہ دے گی، نہ دیکھ ریکھ کرے گی، نہ کچھ. وفی هذه الحالة يقع ما لا يحمد عقباه، اس حالت میں جو پیش آئے گا، لوگ جانتے ہیں جن لوگوں کو سامنا ہوا ہے، ایسی چیز کے آدمی اس طرح کے واقعات ہوں پسند بھی نہیں کرے گا. پھر جامعہ ازہر نے کہا وتابع الازہر فی فتویٰ، بہت اچھی بات دیکھی، وقد یولد لهذا الرجل بعد التوزیع ولد آخر، اس نے وراثت تقسیم کر دی. آج دیکھیے 90 سال کی عمر میں بچہ ہوتا ہے اور ایک بیٹا پیدا ہوا اس کو. اب اس حالت میں اس نے ظلم کر دیا، اپنے آنے والے بچے پر ظلم کر دیا،
جائز بھی حرام ہے. کیوں؟ اور ایک بچہ اسے پیدا ہوا, اب آنے والا بچے کے لیے کیا رہ گیا؟ وراثت میں تقسیم کر دی, سب تقسیم کر دی زندگی میں. اور بعض دفعہ انسان کو اور ایک بیوی کرنے کی ضرورت پیش آئے, بیوی لاچار ہو گئی, مر گئی, کچھ حادثات میں اور ایک شادی کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس وہاں بھی اولاد ہوئی, تو پھر آدمی جوش میں آ کر, محبت کے جذبے میں آ کر بعض دفعہ کچھ کر جاتا ہے. حکمت ہے, شریعت نے پہلے وصیت کی, لیکن شریعت نے وراثت کا جو نظام رکھا ہے اس میں بڑی حکمت ہے. لیکن جائز ہے آدمی کو اپنا مال تقسیم کرنا, ترکہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ہبہ ہوگا, گفٹ ہوگا. اور گفٹ میں جس طرح میں نے کہا برابری ضروری ہے, ناانصافی ضروری نہیں, ناانصافی جائز نہیں ہے. اسی لیے جو پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا, اس والد نے ناانصافی کی, کچھ زمین زیادہ دے دی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. ایک چیز اور اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے, بعض دفعہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, یعنی پراپرٹی کے معاملات آتے ہیں, وراثت فوراً تقسیم ہونی چاہیے. بہت سے واقعات ہم لوگ بیٹھتے ہیں محکمہ شریعہ میں, پرانے ریکارڈ لاتے ہیں, یعنی پرانے ریکارڈ ہوتے ہیں, نئے ریکارڈ بناتے ہیں. کھا پی کر حکومت کو, کارندوں کو کھلا کر نیا ریکارڈ بنایا جاتا ہے. پرانے ریکارڈ میں جتنے بیچارے وارث ہیں سب محروم. اب وہ کورٹ میں جائے گا تو وہ نیا ریکارڈ دکھائے گا, اگرچہ محکمہ شریعہ میں اسلامی نظریے سے اعتبار اس کا پرانا ریکارڈ ہے. اور ایک چیز میں یہ ہے, ہم تو پر دیکھتے ہیں کہ باپ ہے, بچے ہیں, ایک بڑا بیٹا کیا کرتا ہے, اس میں زیادہ پیسہ لگا دیتا ہے اس کی تعمیر میں, تزئین میں, تجدید میں, اور باپ اشارہ نہیں کرتا. باپ کو کہنا چاہیے کہ اس بیٹے کا اتنا بڑا ہے, اتنا سرمایہ ہے, یہ چیز اسے لوٹائی جانی چاہیے, اسے گواہ بنانا چاہیے یا اسے تحریر میں لکھنا چاہیے. زبانی اعتبار نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے بھی آپس میں خاندان میں دشمنیاں, ناچاکیاں, اور بھائی بھائی میں جھگڑا, بہن بھائی میں جھگڑا, بڑا بھائی پر وارث ہو کر بیٹھ گیا, زمینیں سالوں سے پڑی ہوئی تقسیم نہیں ہو رہی ہے. کتنے اچھے دیندار لوگ تہجد میں رہیں گے, نماز میں سب سے پہلے صفحے پر رہیں گے, کوئی نفل نہیں چھوڑے گی, تہجد نہیں چھوڑے گا, لیکن معاملات میں کورے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ اصل الدین المعاملہ. میرے عزیزوں, انسان کہتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. انسان کی حالت بتاتی اس طرح کے واقعات. ایک اور واقعہ پیش آیا کہ 8 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے, گھر کا کرایہ زیادہ آیا, آپس میں خون خرابہ, اخبارات میں پورے فوٹو آئے تھے, خون خرابہ ہوا. تمام اولاد معمولی الیکٹرک بل کی ادائیگی میں, میرا زیادہ آیا, آپ کا زیادہ آیا, تمام بھائی اسی کے شکار. تو میرے عزیز, ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات آدمی کہنے سے نہیں ہوتا, صرف زبانی دعوے سے اشرف المخلوقات نہیں ہوتا, ورنہ ہم سے وہ انسان بہتر ہے, حیوان بہتر, جن کے اندر ہمدردی ہے, رحمت ہے, محبت ہے, ظلم نہیں کرتا. میں نے آپ سے پہلے کہا بھی تھا ایک واقعہ ہندوستان سے, یعنی اشرف الاوسط کے ایک بڑے مفکر نے ایک انٹرویو لیا. آپ ہندوستان سے لبنان ہاتھی کیسے لے جاتے ہیں؟ ہاتھی بڑا طاقتور جانور ہے. اس نے کہا یعنی ہوائی جہاز پر اتنے بڑے بڑے جانور کیسے لے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاتھی طاقتور ہے لیکن بڑا ہمدرد جانور ہے, محبت ہے اس کے اندر, شفقت ہے, ہمدردی ہے. جب ہم اسے ہوائی جہاز پر بٹھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مرغی کی چیزیں اس کے پیروں کے پاس رکھ دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مرغی کی چیزیں. وہ اس درجہ احتیاط, ہلتا بھی نہیں ہے کہ اس کی جان کو چوٹنا ہے, یہ چیزاں مر نہ جائیں, پیروں میں کہیں نہ آ جائے, بالکل سیدھ بیٹھا رہتا ہے. اور ہم بڑے بڑے ہزاروں ٹن ہاتھیوں کو ہم لے جاتے ہیں, نہ انہیں باندھنے کی ضرورت پڑتی نہ کچھ. حیوان ہم سے زیادہ ہمدرد ہے. جو ہم انسان جو کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم سے بہتر تو وہ ہاتھی, طاقتور ہاتھی ہے جس کے اندر محبت ہے, اور جو کسی جان کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. الگ الگ پاگل ہو جائیں تو الگ بات ہے, لیکن عموماً یہ اس کا حال ہے, جانوروں کا یہ حال ہے. تو جان انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے, جائیدادوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کے مال کو لوٹ رہا ہے, تجارت کے نام پر لوگوں کو خود برد کر رہا ہے, لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے, اور خود بڑی بڑی گاڑیوں میں, مرسیڈیز میں
گھوم رہا ہے لوگوں کا مال لوٹ کر، بزنس کے نام پر، کاروبار کے نام پر، اور اپنے بچوں کا داخلہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں کر رہا ہے، لوگوں کا چوسا ہوا مال، لوٹا ہوا مال، اور پھر کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم اشرف المخلوقات نہیں، افضل المخلوقات ہیں. ہم خیر البریہ نہیں اس طرح کرنے والے. شر البریہ اولئک هم شر البریہ کا. شر البریہ یعنی درند، چرند، پرند، رہنے والے کیڑے مکوڑے سے بھی گئے گزرے. اولئک کالانعام بل اضل. یہ تو جانور نہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جانور بھی دیکھیے شیر کیا کرتا ہے. شیر ایک ہی کو خوراک کرتا، اپنے پیٹ کے بقدر خوراک کرتا ہے. ایک ہی ہزاروں جانے جا رہے جانور تو ایک ہی جانور کو پکڑتا ہے اپنے غذا کے مطابق. لیکن انسان بموں سے ہزاروں کو تباہ برباد کرتا ہے، پورے شہروں کو برباد کرتا ہے. نہ جانور نہ درند کسی کو نہیں دیکھتا. ایسا بے رحم انسان جو کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہیں، یا اشرف المخلوقات نہیں، افضل المخلوقات ہیں. اس طرح کے کرنے والے اخلاق سے دور، انسانیت سے عاری، جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. قرآن نے جب کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تمام مخلوقات پر افضلیت نہیں دی ہے، بہت سی مخلوقات پر. نہ جانے آج بھی کتنی مخلوقات ہیں، آج سائنس تحقیق کر رہی ہے کتنی مخلوقات یعنی فضاؤں میں جن کا وجود ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب سے بہتر ہیں. ہم بہتر اس وقت ہوتے ہیں جب تقوی کی دولت سے ہم مالا مال ہوں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، اخلاقیات ہمارے اندر ہوں، انسانیت ہمارے اندر ہو، بھائی چارہ ہم اندر ہو، ہمدردی اگر ہمارے اندر ہے تب ہم بہترین انسان ہیں. خیرات، صدقات، محبت، ایک دوسرے کی ہیلپ، یہ اگر خاصیات ہیں تو ہم سب سے بہترین انسان ہیں. ورنہ ہم سے بہتر انسان وہ ہیں. ایک کتے کا ایک کتا مر گیا برطانیہ میں، تو وہاں کے مفکرین نے یعنی اس پر مضامین لکھے. وہ کتا سیگی تھا، بہترین تھا، ہمارے پورے ملک کی اس نے، ہمارے پورے شہر کی اس نے حفاظت کی. کس سے؟ منشیات سے، شراب سے، نشے کی سن کر بتاتا تھا. حالانکہ خیز چیزوں کو بتایا، یہاں بم رکھا، یہاں بم رکھا ہوا ہے. کہاں تک تھوڑا سا تھا، تھوڑی سی روزی کھاتا تھا، تھوڑی سی روزی. اس کو ہماری طرح 1 لاکھ 2 لاکھ کی سیلری کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی ڈیوٹی ہماری طرح 8 گھنٹے کی نہیں تھی، 24 گھنٹے ڈیوٹی پر. تو اس نے لمبا چوڑا مضمون لکھا اور کہا یہ ہے انسان، یہ ہے حیوان جو اس طرح خدمت کرتا ہے انسانوں کی، اور یہ ہے یہ انسان جو لوٹتا ہے، یعنی مال پر ہڑپ کرتا ہے، یعنی جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھے رہتا ہے، سب کو محروم رکھتا ہے. اس نے جائزہ لمبا اس نے مضمون لکھا. تو میرے عزیزوں، اشرف المخلوقات ہم کب ہیں؟ اس وقت ہے جب ہم ایمان کی دولت سے، انسانیت اگر ہمارے اندر ہے، ہمدردی اگر ہمارے اندر ہے، دوسروں کے حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں، پامال نہیں کر رہے ہیں، تب ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں. ورنہ ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ایک دوسرے کی گردن کاٹیں، ایک دوسرے کا پیر کھینچیں، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کریں، ایک دوسرے کی ایذا رسانی کریں، اور پھر ہم کہیں اشرف المخلوقات ہیں. یہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، خوف کرنے کی ضرورت ہے. علی کہتے ہیں ان اللہ تعالی رکب فی الملائکہ عقلا بلا شہوہ. بہت بہترین بات کی حضرت علی نے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اندر عقل دی ہے لیکن شہوت نہیں دی. عقل دی، اسے سوچ سمجھ دی. شہوت اللہ نے ملائکہ کے اندر نہیں رکھی. وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ. اور جانوروں کے اندر اللہ نے شہوت رکھی لیکن عقل نہیں رکھی. وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمَ كِلَيْهِمَا. اور بنی آدم میں دونوں چیزیں رکھی، عقل بھی رکھی اور شہوت بھی رکھی. پھر کہتے ہیں فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَةً فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آئے، ظلم، کسی پر ایذا رسانی، یہ چیزیں نہ ہو، عقل اس کی شہوت پر غالب آئے تو یہ ملائکہ سے بہتر ہے. وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ. جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آئے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ. تو معلوم ہوا اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، سوچ سمجھ بھی دی ہے شہوت کے ساتھ. اس عقل پر ہم کنٹرول کریں. ورنہ انسان حقیقت میں انسان دیکھیے ڈھونڈنے سے جن آپ کو ملیں گے. کہتے ہیں الناس اجناس منہم النحاس ومنہم الالماس. لوگوں کی قسمیں ہیں،
अन्नास अजनास, कुछ पीतल है, कुछ हीरे जवाहरात हैं। आप देखते हैं हीरे जवाहरात कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं, नादिर होते हैं, नायाब होते हैं, बहुत कम मिलेंगे आपको ढूंढने से हीरे जवाहरात। अन्नास, लेकिन पीतल देखने में बहुत अच्छे इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन अखलाकियात नाम की चीज नहीं है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है, हमदर्दी नाम की चीज नहीं है, तो वो इंसान नहीं। माशाल्लाह हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं, हमदर्द, ऐसे हमारे यहाँ सरमाएदार, इसके अंदर मोहब्बत है, उखुवत है, काम भाईचारा है, खर्च करने का जज्बा, ऐसे भी लोग हैं जो, यही लोग कामयाब हैं, इस तरह का जज्बा रखने वाले, मोहब्बत का, हमदर्दी का, उखुवत का, भाईचारे का, ये जज्बा रखने वाले अशरफुल मखलूकात हैं। वरना फिर हम इस मैदान में आ रही है हमसे अच्छे तो वो हैवान हैं, वो जानवर हैं जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। शहद की मक्खी, चूंटी, कितने जानवर हैं जो इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। रेशम का कीड़ा, रेशमी कहाँ से बनता है, रेशम एक कीड़ा रेशम दे रहा है। शहद, शराबन तहूर, जिसके अंदर शिफा है बीमारियों से, एक मक्खी हमें दे रही है, एक मक्खी फायदा पहुंचाती है, एक रेशम का कीड़ा फायदा पहुंचाता है, लेकिन इंसान बजाय फायदा पहुंचाने के नुकसान पहुंचाने लगे, तो किस दर्जा खबीस इंसान होगा जो इंसानियत के नाम पर धब्बा होगा। जानवरों की तरह हम अगर फायदा न पहुंचा सके तो कम से कम इतना तो रखें कि हमारी जात से सामने वाले को नुकसान ना हो। ये सबसे बड़ी चीज, ये भी सदका है। हदीस में आता है ये भी सदका है कि अपनी जात से हम किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम इतना हो कि हमारी जात से किसी को नुकसान न पहुंचे, ये भी इबादत है, ये भी सदका है। तो मेरे अजीजों, इस वाक़े से बहुत सी चीज़ें जहन में आई कि इस हादसे से जो मैंने आपको हादसा और वाक़या सुनाया, कितने लातादाद वाक़यात होते हैं इस तरह के, जिस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है और जिससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है और जिसके सद्भाव के लिए असबाब की ढूंढने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।